نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے جو بزرگوں نے جو ہمارا نصاب مقرر کیا ہے وہ نصاب بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اکثر ہمارے ساتھی اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ نصاب ناقص ہے۔ بالکل ناقص نہیں ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اعلیٰ قسم کا نصاب ہے۔ اور اگر ہمارے طلباء ہم اسے پڑھتے تو ہیں لیکن اسے جاری نہیں کر سکتے، صرف کتاب کی مثالوں تک ہم لوگ محدود رہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے دو چیزوں کے، دو کلیوں کے درمیان نسبت، کلیوں کی جگہ میں دو چیزوں کے درمیان کہوں گا، اس لیے کہ اصل جو میرے مخاطب ہیں علماء اور طلباء کے لیے تو آسان ہوتا ہے، لیکن وہ عام لوگ جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کل ایک قادیانی کے ساتھ میری گفتگو ہوئی، قادیانی مربی کے ساتھ، مرزا قادیانی اس موضوع پر کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میرے مہدی ہونے کے دو نشانات ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ میں کسی دن مستقل پروگرام آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہمارے ساتھیوں نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے، اس کو خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ مہدی کے لیے دو نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ایک یہ ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن ہوگا، اور رمضان کے درمیان میں سورج گرہن ہوگا، اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ میرے لیے ہو چکا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے ایسا ہوا ہے، نہ میرے بعد کسی کے لیے ہوا ہے۔ یہ دارقطنی کی روایت ہے، ان لمہدینا آیتین، ہمارے مہدی کے لیے دو نشانیاں ہیں، اور وہ نشانیاں اس مہدی سے پہلے کسی اور کے لیے ظاہر نہیں کی گئی۔ اور ان دونوں نشانیوں میں فرمایا ایک سورج گرہن، جیسے میں نے بتایا، ایک چاند گرہن۔ اب مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ میرے دعوی مہدویت کے وقت یہ دو نشانیاں ظاہر ہو چکی ہے۔ اس کے کئی جوابات ہیں۔ اول تو یہ حدیث نہیں ہے، یہ امام باقر کا قول ہے، اور امام باقر کے سے بھی یہ قول ثابت نہیں ہے۔ دو راوی ہے دارقطنی کے، تو وہ دونوں راوی ضعیف ہے۔ یہ ایک موضوع قسم کی روایت ہے۔ دوسری آیتانی، تو مرزا قادیانی کہتے ہیں یہ میرے لیے ظاہر ہوئی، تو اس میں لفظ قمر آیا ہے کہ ینخسف القمر، چاند گرہن ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی پہلی تاریخوں میں چاند گرہن ہوگا، اور رمضان کے وسط میں یعنی 15، 16 وغیرہ کو سورج گرہن ہوگا۔ اب ضابطہ یہ ہے کہ چاند گرہن جب بھی ہوتا ہے، جب سے یہ چاند بنا ہے، زمین و آسمان بنے ہیں، کائنات بنی ہے، تو چاند گرہن ہوتا ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو، اور سورج گرہن ہوتا ہے 27، 28 اور 29 کو۔ مرزا قادیانی کے دور میں یہ سورج گرہن ہوا 28 تاریخ کو، اور چاند گرہن ہوا 13 تاریخ کو۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہاں ہم کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد پہلی تاریخ کا گرہن ہے، اور ظاہر ہے کہ پہلی تاریخ کو گرہن ہوتا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک کرامت ہوگی، ایک معجزے کی شکل ہوگی، اور اس مہدی کے لیے یہ ایک نشانی ہوگی جو اس سے پہلے کسی اور کے لیے ہوئی نہیں ہے۔ اور معجزہ کرامت کہتے ہیں اس کو جو خلاف عادت ہو، تو خلاف عادت تب ہی بنے گا جب وہ یکم کو ہو یا 15 کو ہو۔ مرزا قادیانی نے کہا نہیں، یہاں پہلی سے مراد یہ ہے کہ جن تاریخوں میں گرہن ہوتا ہے اس میں پہلی تاریخ، اور ظاہر ہے کہ وہ 13 ہے، اور جن تاریخوں میں سورج گرہن ہوتا ہے اس کا درمیانہ، تو درمیانہ جو ہے وہ 28 تاریخ ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں جفت ہے یعنی برابر سرابر تقسیم ہوتی ہے، اس کے درمیان کو نصف کہا جاتا ہے۔ جیسے 30 کا نصف 15 ہے، 8 کا نصف 4 ہے، 4 کا نصف 2 ہے، لیکن جو برابر سرابر تقسیم نہیں ہوتی اس کو نصف کہا ہی نہیں جاتا۔ اور اس حدیث میں آتا ہے فی النصف فی لیلۃ النصف من الرمضان، نصف من رمضان کا ذکر آتا ہے۔ جیسے 3 ہے تو 3 کا نصف نہیں ہوتا، 3 کا وسط ہوتا ہے، 2 3 کا نصف نہیں ہے، 3 کا وسط ہے۔ تو اسی طرح 28، 29، 30 میں جو 28 ہے یہ سورج گرہن کے تاریخوں کا نصف نہیں ہے، یہ اس کا وسط ہے۔ مگر پھر بھی قادیانی یہاں پر مکاری کرتے ہیں
اور دجل کرتے ہیں۔ دوسرا اشکال وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلے تاریخوں کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، اس کو قمر نہیں کہا جاتا۔ تو اس پر اصل میں آج میں نے گفتگو کرنی ہے، اور کل میری اس سے گفتگو ہوئی۔ دیکھیے جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی کوئی سی دو چیزیں اٹھا لیں، ان کے درمیان چار نسبتوں میں سے، چار تعلقات میں سے کوئی ایک تعلق ضرور ہوگا۔ یا تساوی کی نسبت ہوگی، تساوی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزیں برابر ہیں، پہلی چیز اور دوسری چیز کا مصداق اور مفہوم یہ ایک ہی ہے۔ جیسے کہ انسان اور ناطق، آپ لوگ منطق میں پڑھتے ہیں، ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ یا جیسے ابو طلحہ اور محمد قاسم سے دو خوانی، تو ابو طلحہ سے مراد بھی میں ہوں اور محمد قاسم سے دو خوانی سے مراد بھی میں ہوں، اس کو کہتے ہیں تساوی، کہ پہلی چیز دوسرے کے ہر فرد پہ صادق ہے اور دوسری چیز پہلے کے ہر فرد پہ صادق ہے۔ دوسرے ہے تباین، کہ پہلی چیز دوسرے کے کسی فرد پہ صادق نہ آئے اور دوسری چیز پہلے کے کسی فرد پہ صادق نہ آئے، جیسے انسان اور پتھر یا انسان اور لکڑی۔ تو کوئی انسان لکڑی کا نہیں ہے اور کوئی لکڑی انسان نہیں ہے، ان دونوں میں بالکل الگ الگ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تباین۔ تیسری چیز ہے عموم خصوص مطلق۔ عموم خصوص مطلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز عام ہے، وہ دوسری چیز کے ہر فرد پہ صادق آ رہا ہے، لیکن دوسری چیز خاص ہے، وہ پہلے کے ہر فرد پہ صادق نہیں آ رہا۔ جیسے منطق میں اس کی مثال آپ پڑھتے ہیں انسان اور حیوان، ہر انسان حیوان ہے لیکن ہر حیوان وہ انسان نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں عموم خصوص مطلق۔ پہلی والی چیز جو ہے وہ عام مطلق ہے اور دوسری والی چیز جو ہے وہ خاص مطلق ہے۔ تو عموم خصوص مطلق کی نسبت کا مطلب امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ میں نے اس کو کل یہ بات بتائی۔ اچھا، تیسرے عموم خصوص من وجہ۔ عموم خصوص من وجہ اسے کہتے ہیں کہ پہلی چیز دوسری چیز کے بعض افراد پہ صادق آئے، بعض پر نہ آئے، دوسری چیز پہلی چیز کے بعض افراد پہ صادق آئے اور بعض پر نہ آئے۔ اس کے اندر تین مادے ہوتی ہیں، یعنی تین قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر سفید اور پتھر۔ اب دیکھیں ایک طرف لفظ سفید ہے اور ایک طرف لفظ پتھر ہے، ظاہر ہے کہ ہر سفید پتھر نہیں ہے اور ہر پتھر سفید نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ بعض سفید پتھر ہوتا ہے، بعض پتھر سفید ہوتے ہیں، اور اس کے بیچ میں ایک چیز ایسی آ گئی کہ جو سفید تو ہے لیکن پتھر نہیں ہے، یا پتھر تو ہے لیکن سفید نہیں ہے، یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسرا یہ کہ پتھر بھی ہو اور سفید بھی ہو، تو جہاں یہ دونوں چیزیں جمع ہوں گے اس کو مادہ اجتماعی کہا جاتا ہے، اور جہاں یہ دونوں چیزیں الگ ہو جاتی ہیں اس کو مادہ افتراقی کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو اگر یہ چار چیزیں سمجھ آ گئی ہے تو آپ قادیانیوں کے دعوے دیکھیں۔ ایک ہے لفظ قمر اور ایک ہے لفظ ہلال، ان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، اس لیے کہ قمر جو ہے یہ ہر چاند کو کہا جاتا ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، ہم نے چاند کے منازل مقرر کیے، حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہاں تک کہ وہ ایک خشک پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی سکڑ جاتا ہے جیسے رمضان کے پہلے تاریخوں کے چاند ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس ہلال کو اللہ نے فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ، تو اس ہلال پر بھی قمر کا اطلاق کیا۔ اسی طرح 14ویں رات کے چاند کو بدر کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا ہم اللہ کو دیکھیں گے تو کیا اس میں رش نہیں لگے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا هل تضامون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر، بدر والی رات میں کیا قمر کو دیکھنے میں تمہیں کوئی رش لگانے کی نوبت آتی ہے؟ تو اب اس سے معلوم کیا ہو گیا کہ بدر پر بھی نبی علیہ السلام نے قمر کا اطلاق کیا، تو معلوم ہوا کہ قمر عام مطلق ہے۔ یہ ہلال کو بھی قمر کہا جاتا ہے، بدر کو بھی قمر کہا جاتا ہے، یعنی کہ اول سے لے کر آخر تک جتنے بھی چاند ہیں سب کو آپ قمر کہہ سکتے ہیں، لیکن ہلال یہ خاص ہے، اس لیے کہ ہر قمر ہلال نہیں ہے، ہر ہلال تو قمر ہے لیکن ہر قمر ہلال نہیں ہے، ہلال صرف پہلی تاریخوں والا ہے۔ اسی طرح ہر بدر تو قمر ہے لیکن ہر قمر بدر نہیں ہے، ان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔
وہ کہتے ہیں نہیں جی یہاں پر اگر پہلی رات کا چاند مراد ہوتا تو اس میں ہلال کہہ دیتے، یہاں ہلال نہیں کہا ہے، یہ قمر کہا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ وہ چیزیں جو ہم نے اپنی درس نظامیہ میں پڑھی ہے۔ اسی طرح دیکھیں مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، یعنی جس مسیح کے آنے کا نبی علیہ السلام نے وعدہ فرمایا وہ مسیح میں ہوں، حالانکہ دیکھیں وہ مسیح ابن مریم تھا، اور یہاں پر جو مسیح ہے جو خود کو نعوذ باللہ مسیح کہتا ہے، یہ مسیح ابن مریم نہیں ہے، نہ تو اس کا نام عیسیٰ ہے نہ اس کا نام مسیح ہے، بلکہ اس کا نام غلام احمد ہے۔ اب غلام احمد بن چراغ بی بی، وہ چراغ بی بی کا بیٹا ہے، غلام مرتضیٰ کی اولاد میں سے ہے، ادھر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم جو مسیح ہے وہ الگ ذات ہے، اور مرزا قادیانی یہ الگ ذات ہے، تو ان دونوں کے درمیان تباین ہے۔ جب ان دونوں کے درمیان تباین ہے تو اس تباین والی چیزوں کو یہ آپس میں جمع کر رہا ہے، حالانکہ یہ آپس میں ضدین ہیں، الگ الگ چیزیں ہیں۔ کہیں پر کہتا ہے میں محمد ہوں، کہیں پر کہتا ہے میں احمد ہوں، کہیں پر کہتا ہے میں موسیٰ ہوں، میں آدم ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ کل اس قادیانی سے میری یہ بھی بات ہوئی، میں نے کہا تیرا مرزا ہے کون؟ اس کا تو نسب ہی معلوم نہیں ہے، یہ امام مہدی کیسے بن سکتا ہے؟ امام مہدی تو نبی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ مرزا قادیانی کبھی کہتا ہے کہ میں مغل برلاس ہوں، کبھی کہتا ہے کہ میں فارسی النسل ہوں، کبھی کہتا ہے میں اولاد فاطمہ میں سے ہوں۔ لطیفے کی بات یہ ہے کہتے ہیں کہ میں فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں لیکن علوی نہیں ہوں، حضرت علی کی اولاد میں سے نہیں ہوں۔ اب یہ فلسفہ قادیانی سلجھائیں گے کہ وہ علوی ہیں، کیسے نہیں ہیں جب فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں میں آدم ہوں، کبھی کہتے ہیں میں نوح ہوں، حالانکہ ان چیزوں کے اندر یہ ہے کہ تباین ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ تو میں نے سوچا کہ اس موضوع پر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کر لی جائے، ورنہ جو امام مہدی ہے اس کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کی ولادت بھی عرب میں ہوگی، اور ان کا ظہور بھی عرب میں ہوگا، مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور وہ جہاد کریں گے۔ جو لشکر ان کے مقابلے میں آئے گا تو اس لشکر کو زمین کے اندر مقام بیضا پر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کو وہاں دھنسا دیا جائے گا۔ تو کون سی علامت ہے جو مہدی کے مرزا قادیانی میں پائی جاتی ہے؟ اس کو یہ علامات مل گئی، اور پھر یہ علامات جو ہے یہ بھی ایسی ہے کہ اس پہ انشاءاللہ ہم کبھی گفتگو کریں گے۔ یہ اس سے پہلے بھی محمد جن پوری کے لیے ثابت ہو چکی ہے، اور اس کے بعد بھی بہاءاللہ ایرانی کے لیے ثابت ہو چکی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک دھوکہ تھا، میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دیا جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔